کہا کہ اللہ تک سیدھا راستہ کون سا ہے شارٹ کٹ، کہ ہم ایسا راستہ اختیار کریں کہ جس سے ہمیں اللہ مل جائے، اللہ کی ملاقات ہو جائے، اللہ کا دیدار ہو جائے، اس کی زیارت ہو جائے. تو کہا اپنے آپ کو گم کر دو. جو اپنے آپ کو دیکھنے والا ہوتا ہے وہ خدا کو نہیں دیکھ سکتا، خود بھی خدا بھی نہیں ہو سکتا. راستوں کو ڈھونڈنے والا جتنا جو زیادہ چلاک ہوتا ہے، راستے جانتا، وہ کبھی منزل پہ نہیں پہنچتا، اسے کبھی منزل ملتی ہی نہیں. جو کہتا ہے نا میں راستے جانتا ہوں، جو کہتا ہے میں بہت پڑھا لکھا ہوں، ہر شے جانتا ہوں، وہی پھنس جاتا ہے. اور جو کہتا ہے میں کچھ نہیں جانتا، اللہ اسے ہی پاس کر دیتا. بزرگان دین نے لکھا ہے کہ ایک عورت حج پہ گئی، گاؤں کی تھی، دیہات کی تھی، جانتی کچھ نہیں تھی. خدا کے کعبے کے غلاف کو پکڑ کر کے کہنے لگی پنجابی زبان میں، تو تے سد لیا مینوں آمدا کچھ نہیں ہے. خدا کے گھر سے جواب آیا، یہی ادا تیری ہمیں پسند آئی، ہم نے بلا لیا. تو کچھ نہیں جانتی، جو نہیں جانتا ہوتا ہم اس کو دیتے. جو جاننے کا دعویٰ کرتا ہے وہ خالی ہوتا ہے. آپ کو اور مجھے تو اپنے آپ کو بنانے سنوارنے سے ٹائم نہیں، شیشے میں اپنے آپ کو دیکھنے سے ٹائم نہیں، تو ہم اس کو کیا دیکھیں گے؟ اچھا خاصا مسلمان نوجوان ہیں، اچھا خاصا ہو. آج کل مسلمان نوجوانوں کی کٹنگ، بال دیکھو، داڑھی کے عجیب ڈیزائن آ گئے. کیا ہے یہ؟ کھوتا کٹنگ ہے. اچھا خاصا مسلمان نوجوان ہے، اپنے آپ کو کھوتا بنا کے پھر داڑھی ایسے بنائی، بال ایسے بنائے. یہ کیا ہے؟ نائیوں نے بھی نام کھوتا کٹنگ رکھا ہوا ہے. مجھے خدا کیا ملے گا؟ میں خدا کو کیا دیکھوں؟ ایک بات میری یاد رکھیے گا، ہمیشہ یاد آئے گی. نماز اتنا بڑا فرض نہیں، روزہ حج زکوٰۃ اتنا بڑا فرض نہیں جتنا تم پر فرض ہے کہ اپنے اللہ کا وصال تمہیں ملے. اللہ کی چاہت سب سے بڑا فرض ہے. اللہ کی ملاقات، اللہ کا ملاپ سب سے بڑا فرض ہے. اس کی تلاش کلمہ پڑھنے والے پر سب سے بڑا فرض ہے. اپنے اللہ کو تلاش کرے. حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آسان راستہ یہ تو میں کے دعوے چھوڑ دو، میں کچھ نہیں. اپنے آپ کو گم کر دو، راستہ بھول جاؤ، پھر تمہیں خدا تک پہنچنے کا راستہ ملے. راستوں کو ڈھونڈنے والے، راستوں کو دیکھنے والے خدا کا راستہ نہیں پا سکتے. پھر میں وہ پہلی بات کہتا ہوں کہ جاننے والا ڈرائیور منزل پہ بعد میں پہنچتا ہے، انجانا پہلے پہنچ جاتا ہے. جو نہیں جانتا ہوتا وہ اس کو دیتا ہے، جو جاننے کا دعویٰ کرتا ہے وہ اس کے دربار میں فرعون کہلاتا ہے. وہ اس کے دربار میں ابو جہل کہلاتا ہے، جو کہتا ہے میں سب کچھ جانتا ہوں. جب تک انسان اپنے غرور، اپنی میں ایک جانور ہے جو میں کرتا ہے، جسے بکری کہتے ہو، بکرا کہتے ہو. وہ میں کرنے والا ایک دن چھری کے نیچے آ جاتا. وہ اپنا نام گم کر بیٹھتا ہے. حل عطا ایک سورت ہے، سورہ دہر، 29ویں سپارے میں. اللہ ایسے تھوڑے ملتا ہے. جب غیر آنکھ کے ہوگا، غیر ہمارے دل میں ہوگا تو اللہ نہیں آتا. وہ غیرتوں کا مالک و خالق ہے. اس کی غیرت کا سوال آ جاتا ہے. جس دل میں اور عورتیں بستی ہوں،
پرائی لڑکیوں کو تم نے بسا رکھا ہو، دنیا کو بسا رکھا ہو، کرسی کو بسا رکھا ہو، اقتدار کو بسا رکھا ہو، دولت کو دولت بھی غیر ہے، اللہ اللہ ہے، دولت دولت ہے۔ اللہ جس کا ہوتا ہے ہو جاتا ہے، دولت تو کسی کی نہیں ہوتی۔ ایمان سے جتنے بیٹھے ہو آج تک دولت کسی کی ہوئی ہے؟ کہنے والے کہتے ہیں کہ جب ہم مرتے ہیں کفن کو بھی جیب نہیں ہوتی، کوئی ساتھ لے کے نہیں۔ یہ غیر ہے اللہ کے مقابلے میں۔ اللہ تک وہی پہنچتا ہے جو اپنی آنکھ کو پاک کرتا ہے، اللہ تک وہی پہنچتا ہے جو اپنے دل کی دھڑکنوں کو پاک کرتا ہے، اللہ تک وہی پہنچتا ہے جو اپنی زبان کو پاک کرتا ہے، اللہ تک وہی پہنچتا ہے جو اپنے کانوں کو پاک کرتا ہے، اللہ تک وہی پہنچتا ہے جو اپنے ہاتھ اور پیروں کو پاک رکھتا ہے، اور اللہ تک وہی پہنچتا ہے جو اپنے اس پیٹ کو پاک رکھتا ہے۔ تصویر ہو تو ہمیں کہا جاتا ہے نماز نہیں ہوتی، ہے نا مسئلہ؟ ہے نا؟ زور سے بولو، ہے نا؟ کیوں؟ اللہ کہتے ہیں میری تصویر تیرے سامنے ہے یا غیروں کی تصویر رکھے گا؟ میرے مقابلے میں یہ اب سامنے لائے گا۔ حدیث میں فرمایا گیا نماز جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ بالکل اس کے سامنے ہوتا ہے، جہاں بندہ سجدہ کرتا ہے وہاں اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ میں اور آپ جب نماز سے توجہ ہٹاتے ہیں تو سامنے والا اللہ کہتا ہے میرا بندہ اتنا خوبصورت تیرا خدا تیرے سامنے ہے، مجھ سے دکان تیری زیادہ خوبصورت ہے، مجھ سے بیوی تیری زیادہ خوبصورت ہے، مجھ سے زیادہ تیرے بچے خوبصورت ہیں، مجھ سے زیادہ تیرا ملک، تیری دولت، تیرا پیسہ، تیرا گھر بار، تیرے رشتہ دار زیادہ خوبصورت۔ ارے اتنے بڑے قیمتی خدا کو سامنے بٹھا کر غیر کی طرف دیکھتا ہے اللہ، اس وقت اس کی غیرت کا سوال آتا ہے۔ پھر تیری اس نماز کو لپیٹ کر تیرے منہ پہ مار دی جاتی ہے کہ جس نماز میں اللہ کے غیر ہو اللہ اس نماز کو بھی قبول نہیں کرتا۔ یہ ہٹا، مجھے بٹھا، مجھے بٹھائے گا تو غیروں کو ہٹانا پڑے گا، اگر غیروں کو بٹھائے گا تو پھر مجھے ہٹانا پڑے گا۔ اور یاد رکھو غیروں کو ہٹا لو گے تو زندگی گزر جائے گی، لیکن اگر خدا کو ہٹا لو گے تو زندگی کبھی نہیں گزرے گی۔